قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج توحید کے سبجیکٹ کا تیسرا سبق ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے لا الہ الا اللہ کے شروط کو بیان کیا تھا، اور آپ لوگوں کو بتلایا گیا تھا اس کے اندر کہ لا الہ الا اللہ کا صرف زبان سے اقرار کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان شرطوں کے اندر خلل ہو، کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، تو لا الہ الا اللہ کا وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا جو مطلوب ہے۔ آج کے اس تیسرے سبق کے اندر گفتگو کی جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور اس کے تقاضوں کے تعلق سے۔ جب کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، تو دین اسلام میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اشہد ان محمد الرسول اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس کلمہ پڑھنے والے کے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہی جان لیں کہ جب بھی ہم یا آپ یا کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کی گواہی دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تو اس کے اندر 3 بنیادی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جب وہ کسی چیز کی گواہی دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ گواہی دے رہا ہے اس کے بارے میں اسے صحیح علم ہو، کیونکہ بغیر علم کے کوئی شخص گواہی نہیں دے سکتا۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز کی گواہی دینے جا رہا ہے اس کے بارے میں صحیح علم ہو۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی گواہی جس چیز کی دے رہا ہے زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہو۔ علم ہے، معرفت ہے، ساتھ ساتھ دل سے یقین بھی ہے، اس کی صحت کا اعتقاد بھی ہے، اور آخری چیز کہ جس چیز کی وہ گواہی دے رہا ہے گویا وہ دوسرے کو اس کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ تو یہ 3 اہم نقطے کسی بھی شہادت میں شامل ہوتے ہیں: آدمی کا علم، آدمی کا صحیح اعتقاد، اس کی معرفت زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ، اور آخری چیز کہ لوگوں کو بھی وہ اپنی اس گواہی کے ذریعے سے بتلا رہا ہے کہ آپ بھی جان لو کہ میں اس بات پر گواہ ہوں، دوسروں کو گویا خبر دیتا ہے۔ تو اشہد ان محمد الرسول اللہ جب کوئی شخص اپنی زبان سے کہتا ہے تو گویا وہ سامنے والے کو بتلا رہا ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں علم ہے، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، دل سے تصدیق بھی کر رہا ہوں، اور آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور جب یہ کلمہ آدمی زبان سے پڑھ لیتا ہے تو اس کلمے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لہذا جب کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا واجب ہے۔
آدمی دل سے تصدیق کر رہا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر گواہ ہوں، تو گویا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچ مانتا ہے رسالت کے اندر، وہ سچ مانتا ہے اللہ رب العالمین کے پیغامبر اور میسنجر ہونے کے ناحیے سے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اسی میں سے سورہ حدید، بہت ساری آیتیں ہیں، اسی میں سے سورہ حدید کی 28 نمبر آیت بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کی تصدیق کرو، ایمان لاؤ یعنی تصدیق کرو، وآمنوا برسولہ یعنی صدقوہ فیما قال، جو کچھ وہ نبی آپ کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کرو۔ اور تصدیق کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتلایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی تو اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، اپنی خواہشات کا کوئی عمل دخل ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے اس دین کے تبلیغ میں جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذمہ داری دی ہے۔ وہ تو صرف وہی ہے جس کے بارے میں وہ بتلا رہے ہیں، اور وہ وہی ان کی طرف خود اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم تصدیق کریں کہ یہ نبی سچے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کلمے کی گواہی دینے والے کے اوپر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کی 20 نمبر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے مومنو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ ایسے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ ایسی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ آپ ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایک حدیث کے اندر خبر دیتا ہے، اور وہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص میری امت میں سے جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر یہ کہ جو انکار کرے جنت میں جانے سے۔ لوگوں نے کہا کہ ومن یأبا یا رسول اللہ، کون ہے جو انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر، اسی نے گویا انکار کیا اور وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہوئی کلمے کا اقرار کرنے والے کے لیے کہ وہ آپ کی اتباع اور پیروی کریں۔ تیسرا تقاضا اس کلمے کا یہ ہے کہ آدمی آپ کی مخالفت سے، آپ کی نافرمانی سے بچے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اطاعت بھی کر رہا ہوتا ہے اور نافرمانی بھی کرتا ہے، تو اطاعت مطلوب ہے اور نافرمانی سے اجتناب بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں میں ہمیں نافرمانی سے بھی منع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں سورہ نساء کی آیت ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں وہ جا رہا ہے ہم اسے وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى،
جو کچھ وہ جس کی طرف وہ پھر رہا ہے ہم بھی اسے اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں اور اسے ہم جہنم پہنچا دیتے ہیں، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر کہتا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ نہ لاحق ہو جائے یا دردناک عذاب کے وہ شکار نہ ہو جائیں۔ ایسے اللہ رب العالمین سورہ حشر کے اندر کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تیسرا تقاضا اس کلمے کا یہ ہے کہ آدمی آپ کی نافرمانی سے اجتناب کرے، بچے۔ اطاعت بھی مطلوب ہے اور معصیت اور نافرمانی سے اجتناب بھی بہت ہی ضروری ہے۔ چوتھا تقاضا اس کلمے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت ہو، ایسی محبت کی دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہ ہو، جیسا کہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی جان کے بعد، اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ایمان نامکمل ہے۔ انہوں نے وضاحت چاہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس وقت میری جان سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایسے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا ہے، بہت ہی بہترین آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک عظیم پیغام دیا ہے کہ اگر دنیا کی چیزیں، دنیا کے رشتہ دار، رشتہ ناتے اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر، وہ مسکن اگر تمہیں محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے قوموں کو، ایسے ظالم و فاسق قوموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت ہے۔ تو محبت، ایسی محبت کرنی چاہیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا جو بھی شخص گواہی دے کہ اس کی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک محبوب ہوں۔ ایسے ہی اس کلمے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر وہ عبادت ہی نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین کے یہاں قبولیت کا کیا معنی رہ جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی شخص جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی ہمارا دین نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے یہاں مردود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایسے ہی اس کلمے کے پڑھنے والے کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم یا کوئی تکلیف ہرگز نہ پہنچائیں۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ حکم تھا، اور اگر کوئی شخص آپ کو ایذا و تکلیف پہنچاتا تو وہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے پہ ڈالنے والا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کی سنتوں کا مذاق اڑانا، آپ کی سیرت کا مذاق اڑانا، آپ کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، آپ کے ازواج مطہرات کے تعلق سے زبان درازی کرنا، خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو ایسی صورت میں جو شخص اس طرح کے عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو یقیناً وہ بہت ہی خطرناک راستے پر چلتا ہے، اور ایسے شخص کا
ایمان بھی قائم نہیں رہتا، کیونکہ اس کلمے کا بنیادی تقاضا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کے ایذا و تکلیف سے پہنچانے سے اجتناب کیا جائے۔ ایسے جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجے۔ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو آپ کے اوپر درود و سلام پڑھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو آپ بھی ان کے اوپر درود و سلام پڑھو۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر درود و سلام کیسے پڑھیں، تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر کے بتلایا کہ اس طریقے سے میرے اوپر درود اس طرح سے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اختصار کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جا سکتا ہے، بعض احادیث کے اندر اس کا ثبوت ہے۔ ایسے اس کلمے کے پڑھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مخلوق اس دنیا کے اندر بنا کر کے بھیجے گئے، سب سے افضل نبی بھی ہیں اور سب سے افضل مخلوق بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ میں آدم علیہ السلام کے اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن، اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ البتہ اس افضلیت کو لے کر کے وہ ایک نبی کو دوسرے نبی کے اوپر افضل نہ قرار دے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اس بات کا بھی اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی اور پیغمبر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، جو لڑکے تھے، وہ سب بچپن میں انتقال کر گئے تھے، کوئی بھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفی کیا کہ آپ میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو شرعاً جو ہے اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا باپ بیٹے کا۔ ایسی اللہ کے وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آج کے یہ درس جو تھا وہ مکمل طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اقرار اور اس کے جو تقاضے ہیں اس تعلق سے آپ کو بنیادی چیزیں بتلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کلمے کو سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جو اس کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون